أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک نوجوان صحابی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت پر جو دعا دی ہے کسی پر نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت پر جو دعا دی ہے کسی پر نہیں دی۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا کہ حضور آپ سے مجھے بہت محبت ہے، جو حکم دیں کروں گا۔ فرمایا اپنی ماں کا گلا کاٹ کر لا۔ امتحان تھا، فوراً تلوار اٹھا کر ماں کی طرف چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس بلا کر کہا کہ میں رشتے کاٹنے کے واسطے نہیں آیا، تیری محبت کا امتحان تھا، تیری ماں نہیں مروانی، اس سے ذاتی تعلق مروانا ہے، اس سے ذاتی تعلق مروانا ہے۔ ماں سے ملو کہ خدا نے کہا ہے، ماں سے ملو کہ خدا نے کہا ہے، نہ کہ اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے۔ اس واقعے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پوچھنے آئے۔ تعلق والوں کی پوچھ ہوا کرتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ یہ چل دینے والا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ یہ چل دینے والا ہے، اس کے مرنے کی اطلاع مجھے کرنا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ تشریف لے جاتے ہی انہیں ہوش آیا، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پوچھنے نہیں آئے؟ کہا گیا آئے تھے۔ کہنے لگے جب مر جاؤں خود ہی دفن کر دینا۔ کہنے لگے جب مر جاؤں خود ہی دفن کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہ کرنا کہ میرے محلے میں یہودی رہتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وجہ سے رات یہاں تشریف لائیں تو ممکن ہے کسی یہودی سے انہیں تکلیف پہنچے۔ میرے نام پر حبیب کو ایک ذرہ کی تکلیف برداشت نہیں ہے، میرے نام پر حبیب کو ایک ذرہ کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ انتقال ہوا۔ رشتہ داروں نے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر دفن کر دیا۔ اس زمانے میں مرنے والوں کے رشتہ دار بمبئی کلکتہ سے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کا بھی انتظار نہیں۔ مرنے اور دفن میں یوں وقت نہیں لگتا تھا۔ ارے وہاں تو حکم ہے کہ میت کو جلدی لے کر چلو، اگر اچھا آدمی ہے تو اسے تاخیر کر کے اس کی نعمتوں سے کیوں محروم کر رہے ہو، اور اگر برا آدمی ہے پھر اسے اپنے کندھوں پر کیوں اٹھا رکھا ہے۔ جلدی اس وجہ سے کروائی کہ اس کا عذاب گھر ہی میں شروع نہ ہو جائے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے۔
عبید اللہ بن زید، تاریخ اس کی شاہد ہے. عبید اللہ بن زید، تاریخ اس کی شاہد ہے. عبید اللہ بن زید جس کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. حضرت حسین یا حسن؟ حسین. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. وہ قتل ہوا، اس کا سر رکھا ہوا تھا. ایک اژدہا آیا، ناک میں گھس کر منہ سے نکل آیا. 2 مرتبہ ایسا ہی کیا. سلمان عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے پہلے بادشاہ کی میت کو جب قبر میں رکھا جانے لگا، میت ہلی. لڑکے نے کہا میرا باپ زندہ ہو گیا. حضرت عمر رحمت اللہ علیہ نے کہا جلدی کرو، دفن میں خدا کی پکڑ نے آ لیا ہے. الغرض صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، سبب معلوم ہوا، قبر پر گئے، دعا میں یہ بھی کہا اے اللہ تو اس سے ایسے مل کے تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو، یہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو. یہ محبت کا انعام ہے جس میں انسان کو محبوب کے علاوہ اور کچھ نہیں بھاتا. محبت اگر آ گئی تو سارے عمل آ جائیں گے. اس محبت کے واسطے اعمال پر محنت مانگی جاتی ہے. محبت اگر آ گئی تو سارے عمل آ جائیں گے. اس محبت کے واسطے اعمال پر محنت مانگی جاتی ہے. خصوصی تقاریر حضرت جی مولانا یوسف صاحب، صفحہ نمبر 5-6. قصہ حاضہ کا مضمون دیکھیے، حیات الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413، بکھرے موتی 410. جزاک اللہ. 16/12/2014. اللہ اکبر.